کیا 15 شعبان کا روزہ واقعی سنت ہے یا یہ صرف ایک رواج ہے جو وقت کے ساتھ مشہور ہو گیا؟ آج ہم کسی ایک عالم کی بات نہیں کریں گے بلکہ خود علماء کی آراء سنیں گے، دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ فیصلہ آپ خود کریں گے، میں نہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک کمپیریٹیو سٹڈی ہے، جذبات نہیں، تحقیق کے ساتھ۔ ایک بات، ایک رات، لیکن آراء مختلف۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء خود کیا کہتے ہیں 15 شعبان کے روزے کے بارے میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان کی شب، اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں اس میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی ہے، مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ام انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں،
تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے۔ اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہے، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے، اس کا برات نام یا لیلۃ المبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح سند سے روایت ثابت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر اللہ البانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پورے مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے۔ تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بھائی نے کویشچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے، اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے، ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے تھوڑے بگڑے ہوئے ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں بیع سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی اسے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ اور سارا تو بڑی بات جڑی حرام ہے جہاں دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتاں جی ساڈا بھی ہوا وہ آخری بات ہے، جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے والے لوگوں بہت محتاط ہونا چاہیے، دین کے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدے آخیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون،
اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف تہاڈے کول دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا انہوں آخری حرام شے قرار دیتا۔ اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا، وہ اس سے شان ہوا کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شاید وار دیندے ہیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخباراں وچ تسی پڑھ رہے ہو شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ جی 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تے روزے رکھو، تو یعنی دین جو گلاں وار دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے ہیں جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آ تے شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ ما لا تعلم، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے ذکر کیا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نہ دی کسے رات دا ذکر لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاندا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا کے مسلمان علماء جانتے ہیں بھی وہ رات جہد قرآن اتریا اور رمضان بھی ایک رات ہے، شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شے، مگر یہ بارے روایت اینیاں مشہور ہے تو تسی آلے رولو متناہی ہے، اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتنے ہی آئی کہ فلاں صحابی آ سناؤں راہ کر رہا سی، آ کر رہا سی، سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی کلی کا پوسٹ مارٹم، یہاں تو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی کا راوی درست ہے جلدی۔ تو مسلمان جب یہ زوال کا شکار ہو گئے بالکل چھڑ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اسی دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدھر حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندا انہوں رہ گئی۔ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بہتاں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاتے یار مولوی سوئے میں اتنا بلڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کوئی ہوئے تو پھر گل کری، ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے، دیوبندی لگے ہونے، شب برات آ جاگو فلانا، وہ خدا دے بندے ہو، اللہ دا دین آندا جس زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین داخل، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، موطا، کوئی ذکر کرنا نہ نہیں لیا، بالکل نہ ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا۔ آپ نے تمام علماء کی باتیں تو سن لی، کسی نے روایت بیان کی، کسی نے اس کی تحقیق بیان کی، کسی نے ضعیف اور صحیح کا فرق واضح کیا، اور کسی نے بدعت اور نفلی عبادت کی حد سمجھائی، لیکن ایک بات سب میں مشترک رہی کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت پر بات ہوئی، مگر کسی ایک صحیح حدیث سے کوئی خاص نماز، کوئی خاص عبادت اور کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہوا۔ یہی فرق ہے اسلام کی خوبصورتی کا کہ جس چیز کی اجازت ہے وہ آسان ہے، اور جس چیز کو خاص نہیں کیا گیا اسے زبردستی خاص نہیں بنایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی نفلی عبادت کی، لیکن کسی نے بھی 15 شعبان کی رات کو ایک الگ مذہبی رسم نہیں بنایا۔ لہٰذا اگر کوئی اس رات کو نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے تو یہ نیکی ہے، لیکن اگر کوئی اسے لازم، خاص یا سنت سمجھ کر کرے تو یہاں احتیاط ضروری ہے۔ ناظرین، دین ہمیں جوڑنے آیا ہے، الجھانے نہیں، اور تحقیق ہمیں حق کے قریب لاتی ہے، نہ کہ فرقہ بندی کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم عبادت کو نیت سے کریں گے یا رسم بنا کر؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، دلیل کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ تھی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی، نہ فتویٰ نہ الزام، صرف علم، تحقیق اور شعور۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ، فی امان اللہ۔